اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم الی یوم الدین۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل۔ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 80 سے ہے۔ آئیے چلتے ہیں تلاوت کلام الرحمن کی طرف۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ تجوید کے متعلق ہم ادغام کی بات چیت کر رہے تھے۔ آج ہم نے یہ پڑھنا ہے ادغام کی اقسام کتنی ہیں، ان کی تعریفات کیا ہیں اور ان کی مثالیں کون کون سی ہیں۔ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ ادغام کی 3 قسمیں ہیں: ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین۔ یہ 3 اقسام ہیں ادغام کی: مثلین، متجانسین، متقاربین۔ ان میں سے آج ایک ہم ڈسکس کرتے ہیں ادغام مثلین۔ 2 ہم نام اور ہم شکل حروف اگر ایک کے بعد دوسرا اکٹھے آ جائیں، پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف متحرک ہو، اس وقت ادغام کا قاعدہ استعمال ہوگا۔ جیسے اذ ذہب، اصل میں یہ از ذہب تھا، اذ میں پہلا زال اور پھر ذہبہ میں بھی زال، یہ 2 زال ایک جگہ، 2 ہم نام اور 2 ہم شکل حروف ایک ساتھ اکٹھے آ گئے، پہلا ساکن اور دوسرا متحرک تھا، پہلے زال کو دوسرے میں شامل کر دیا اور پہلے کو سکپ کرتے ہوئے حمزہ کو براہ راست ذہبہ کے زال کے ساتھ اذ ذہبہ پڑھا۔ اب اذ ذہبہ نہیں پڑھیں گے، اذ ذہبہ پڑھیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سے ایک اور مثال دیکھیے، قد دخلوا، یہ اصل میں قد دخلوا تھا، تو قد میں ایک دال ہے، داخلو میں دوسرا دال، 2 حروف ہم نام اور ہم شکل ایک جگہ اکٹھے ہوئے، ان میں سے پہلا ساکن اور دوسرا متحرک تھا، پہلے کو سکپ کیا، چھوڑ دیا اور قاف کو براہ راست دوسرے دال کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کے اوپر شد کی علامت آ جائے گی، جو بنیادی طور پر 2 حروف کے ملنے پر دلالت کرتی ہے۔ ہم پڑھیں گے قد دخلوا، قد دخلوا۔ یہ ہم نے ادغام مثلین پڑھا۔ بقیہ 2 اقسام انشاءاللہ اگلی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ آئیے چلتے ہیں ترجمہ اور تفسیر کی طرف۔ واو اور قل فرما دیجیے، ربی اے میرا پروردگار، ادخلنی مجھے داخل فرما، مدخلا داخل ہونے کی ایسی جگہ، صدق جو سچائی پر مبنی ہو، وَأَخْرِجْنِی اور مجھے نکال تو، مخرجا ایسی جگہ سے نکالنا، صدق جس سے نکلنا سچائی پر مبنی ہو، وَاجْعَل لِی اور میرے لیے بنا،
یہ وجعل لی بھی آج کے جو ادغام مثلین پڑھا ہے اسی کی مثال ہے۔ دو لام اکٹھے ہوئے، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے، تو پہلے کو سکپ کر کے عین کو دوسرے لام کے ساتھ ملاتے ہوئے شد کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ وَاجْعَل لِّی، اور بنا تو میرے لیے من لدن کا، اپنے حضور سے، اپنی جناب سے، اپنی طرف سے، سلطان، کوئی غلبہ، کوئی دلیل، نصیرہ، میری مدد کرتے ہوئے۔ اور آپ اپنے رب کے حضور یہ عرض کرتے رہیں، اے میرے رب، مجھے سچائی و خوشنودی کے ساتھ داخل فرما جہاں بھی داخل فرمانا ہو، اور مجھے سچائی و خوشنودی کے ساتھ باہر لے آ جہاں سے بھی لانا ہو، اور مجھے اپنی جانب سے مددگار، غلبہ و قوت عطا فرما۔ بنیادی طور پر اس آئے مقدسہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور اس کے بہت سارے مطالب و معانی مفسرین نے بیان فرمائے۔ چنانچہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ میرا داخل ہونا اور نکلنا پسندیدہ طریقے سے فرما دے، جہاں کہیں میں بھی داخل ہوں اور جہاں کہیں سے بھی میں باہر آؤں، وہ خواہ کوئی مکان ہو یا منصب ہو یا کوئی کام ہو۔ بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے قبر میں اپنی رضا و طہارت کے ساتھ داخل کر، اور قبر سے اٹھاتے وقت عزت و کرامت کے ساتھ باہر لا۔ بعض مفسرین نے کہا اس کے معنی یہ ہیں کہ مجھے اپنی اطاعت و بندگی میں صدق کے ساتھ داخل فرما، اور اپنی نافرمانی کے کاموں سے صدق کے ساتھ خارج فرما۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے مدینہ طیبہ میں پسندیدہ داخلہ عنایت کر، اور مکہ مکرمہ سے میرا نکلنا سچائی کے ساتھ اپنی بارگاہ میں لکھ لے۔ یعنی یہ ہجرت کے موقع پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی گئی کہ اس سے میرا دل غمگین نہ ہو، مگر یہ آخری توجیہ اس صورت میں صحیح ہو سکتی ہے کہ جب کہ یہ آیت مدنی نہ ہو بلکہ مکی ہو۔ بہرحال الفاظ انتہائی خوبصورت، پاکیزہ اور اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری پر مبنی ہیں کہ بندہ مومن تو ہر قدم پر اللہ کے حضور رجوع کرنا پسند فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وجعل لی، یعنی اے اللہ مجھے وہ قوت عطا فرما جس سے میں تیرے دشمنوں پر غالب ہو جاؤں، اور مجھے وہ حجت عطا فرما جس سے میں ہر مخالف پر فتح پاؤں، اور واضح و نمایاں غلبہ جس میں تیرے دین کو تقویت دوں۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے دین کو غالب کرنے اور انہیں دشمنوں سے محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا۔ اس آیہ کریمہ کو یاد کر لیجئے، اور بالخصوص دوران سفر اور آغاز سفر میں تلاوت کرنے کا معمول بنا لیجئے۔ اپنے بچوں کو یاد کروائیے، اور ان کو سکول و مدرسہ میں بھیجتے وقت یہ لازمی پڑھائیے۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو اپنی حفظ و امان نصیب فرمائیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، اور فرما دیجئے جب حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل بھاگ گیا، ان الباطل، بے شک باطل، کانا زہوقا، وہ نیست و نابود ہو جانے والا ہے۔ اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے۔ یعنی اسلام آیا اور کفر مٹ گیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو نور آیا اور اندھیرا چلا گیا، اسلام آیا اور کفر چلا گیا، قرآن آیا اور شیطان گیا، خیر آئی اور شر گیا، ہدایت آئی اور گمراہی گئی، مگر یہ سب کچھ
اس دولہا کے دم قدم سے ہوا جس کے دم کی یہ ساری بہار ہے، سب کچھ وہی لائے، ان پر درود اور ان پر سلام ہو۔ ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم کی باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں، گر وہ نہ ہوں عالم نہیں۔ پھر فرمایا ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل کو ہی مٹنا تھا، کیونکہ اگرچہ باطل کو کسی وقت میں قوت و غلبہ حاصل ہو بھی جاتا ہے، مگر اس کی پائیداری نہیں ہوتی اور اس کا انجام بربادی و خواری ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے دن جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو مشرقین نے کعبہ مقدسہ کے گرد 360 بت نصب کیے ہوئے تھے، جن کے قدموں کو ابلیس نے مشرکوں کے لیے لوہے اور رانگ سے جوڑ کر مضبوط کر دیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی، حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مقدسہ پڑھ کر اس لکڑی سے جس بت کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے وہ گرتا چلا جاتا تھا۔ پھر ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ، اور ہم نازل فرما رہے ہیں من القرآن، قرآن مجید سے، ما ہوا جو کچھ اس میں ہے، شفاء یہ شفا ہے، ورحمہ اور رحمت ہے، للمؤمنین صاحب ایمان لوگوں کے لیے، ولا یزید الظالمین اور نہیں اضافہ کرتا ظالموں کو، الا مگر خسارہ، گھاٹے میں، نقصان میں۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے۔ قرآن شفا ہے کہ اس سے ظاہری و باطنی امراض، گمراہی اور جہالت وغیرہ دور ہوتے ہیں، اور ظاہری و باطنی صحت حاصل ہوتی ہے۔ باطل عقائد، رذائل اخلاق اسی کے ذریعے دفع ہو جاتے ہیں، اور عقائد حقہ، معارف الہیہ، صفات حمیدہ اور اخلاق فاضلہ حاصل ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب مجید ایسے علوم و دلائل پر مشتمل ہے جو وہم پر مبنی چیزوں اور شیطانی ظلمتوں کو اپنے انوار سے نیست و نابود کر دیتے ہیں۔ اس کا ایک ایک حرف برکات کا گنجینہ و خزانہ ہے، جس سے جسمانی امراض اور آسیب دور ہوتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال سے ثابت ہے کہ قرآن کریم حقیقی شفا روحانی امراض سے بھی عطا کرتا ہے اور جسمانی امراض سے بھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عرب کے کسی قبیلے میں گئے، اس قبیلے کے لوگوں نے ان کی مہمان نوازی نہ کی، اسی دوران قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے ڈنگ مار دیا، تو وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حضور حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ کیا تم میں سے کسی کے پاس دوا ہے، یا تم میں سے کسی کے پاس کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی فرمایا، تم نے چونکہ ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ہم اس وقت تک دم نہیں کریں گے جب تک تم اس کی اجرت نہ دو۔ چنانچہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے لیے بکریوں کا ایک ریوڑ مقرر کیا۔ پھر ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور اپنے تھوک کی چھینٹیں اس پر ڈالی تو وہ تندرست ہو گیا۔ پھر قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کہا، ہم اس وقت تک بکریاں نہیں لیں گے جب تک ہم ان کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لیں۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو حضور مسکرائے، ارشاد فرمایا، تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ ان بکریوں کو لے لو اور اس میں سے میرا حصہ بھی نکال لو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ قرآن مجید جہاں باطنی شفا عطا کرتا ہے، وہاں ظاہری امراض سے بھی شفا عطا کرتا ہے۔ اور پھر بالخصوص سورہ فاتحہ، یہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے امراض سے شفا عطا فرمانے والے ہیں۔ پھر اگر کسی نے دم کر دیا اور جس پر دم ہوا انہوں نے اپنی مرضی سے اور اپنی حیثیت و اوقات کے مطابق کچھ دینا چاہا تو وہ لینے والے کے لیے حرام نہیں ہے، بشرطے کہ اس کو پیشہ نہ بنایا جائے، اور اس کو جس طرح کے عام رواج ہے اس چیز سے ہٹ کے اگر اسے ضرورت ہے تو اسے لینے والے شخص کے لیے وہ چیز حلال اور جائز ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جس مرض میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لی گئی تھی، اس مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم فرمایا کرتے تھے، اور جب طبیعت زیادہ ناساز ہوئی تو میں وہ صورتیں پڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی، اور وہ خود آپ اور وہ اور خود آپ کے ہاتھ کو پھیرتی، کیونکہ وہ میرے ہاتھ سے زیادہ ببرکت ہے۔ البتہ آیت کے آخر میں فرمایا کہ مومنین کے لیے تو قرآن شفا ہے، مگر اس قرآن کے ذریعے ظالموں یعنی کافروں کا خسارہ ہی بڑھتا ہے، کیونکہ کفر و ضد میں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے، حق کو قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جس وقت ہم انعام کرتے ہیں، عَلَى الْإِنسان، انسان پر، أَعْرَضَ، وہ گریز کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اسے پہلو تہی کر جاتا ہے، وَإِذَا مَسَّ، اور جس وقت اس کو چھو لے، الشر، کوئی تکلیف، کان یئوسا، تو پھر وہ اس وقت مایوس ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر کوئی انعام فرماتے ہیں تو وہ شکر سے گریز کرتا اور پہلو تہی کر جاتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، گویا نہ شاکر ہے نہ صابر ہے۔ ارشاد فرمایا، جب ہم کسی کافر انسان پر احسان کرتے ہیں، اس کو صحت، مال، جان، اولاد میں وسعت عطا کرتے ہیں، تو وہ ہمارے ذکر اور دعا سے، ہماری بندگی کرنے اور شکر ادا کرنے سے منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، یعنی تکبر کرتا ہے۔ اور جب اسے برائی پہنچتی ہے، کوئی تکلیف و نقصان، کوئی فقر و حادثہ درپیش آتا ہے، تو تضرع و زاری سے دعائیں کرتا ہے، اور ان دعاؤں کی قبولیت کا اثر ظاہر نہ ہونے پر مایوس ہو جاتا ہے۔ کافر کی اس حالت کو بتا کر مسلمانوں کو دراصل سمجھایا گیا ہے کہ ایسا نہیں بننا چاہیے کہ جو بات آپ کی پوری نہیں ہو رہی تو پھر آپ مایوس ہو جائیں، اللہ سے شکوے کریں، شکایات کریں۔ ایسا نہیں ہے، وہ مالک کل ہے، وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری بہتری کے لیے اس وقت وہ چیز عطا نہیں ہو رہی تو ہمیں صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا، اس کے حضور شکوہ و شکایت نہیں کرنا، بلکہ جیسے ہو، جو ہو، جتنی نعمت ہو اس پر خدا کا شکر ادا کرنا ہے، مصیبت پر صبر کرنا ہے، دعا مانگتے رہنا ہے، اور اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیشہ امیدوار رہتے ہیں، نا امیدی نہیں کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آرام و راحت کے وقت اللہ کو بھول جانا اور صرف مصیبت میں لمبی دعائیں مانگنا، اور اگر قبولیت میں دیر ہو تو مایوس ہو جانا، یہ کافرانہ روش اور غافلانہ علامت ہے۔ مسلمانوں کو اس سے دور ہونا چاہیے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان پر تعجب ہے کہ ہر حالت میں خیر ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی۔ اگر اسے راحت پہنچے وہ شکر کرتا ہے، اس کے لیے راحت خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچی تو وہ صبر کرتا ہے، کیونکہ صبر اس کے لیے بہتر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ مانگے، اور جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ، جلد بازی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، جلد بازی یہ ہے کہ دعا مانگنے والا کہے، میں نے دعا مانگی مگر مجھے امید نہیں کہ قبول ہو، لہذا اس پر دل تنگ ہو جائے اور دعا مانگنا چھوڑ دے۔
اللہ اکبر! تو ہمیں بہر صورت اللہ رب العزت کے حضور پر امید ہو کر اسی کے دروازے پر دستک دینی ہے۔ اس در کے سوا اور کوئی در نہیں جو حاجت روائی کر سکے۔ قل محبوب فرما دیجئے، قل ہر ایک عمل کرتا ہے علی شاکلہ اپنے طریقہ اور فطرت پر۔ فربکم پس آپ کا پروردگار اعلم زیادہ جانتا ہے بمن ہوا کہ کون ہے وہ اہدا جو زیادہ درست ہے، ہدایت پر ہے، سبیلا راستے پر۔ فرما دیجیے ہر کوئی اپنے اپنے طریقہ و فطرت پر عمل پیرا ہے، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ سیدھی راہ پر کون ہے۔ فرمایا ہر شخص اپنے اپنے انداز پر کام کرتا ہے، جس کی فطرت اور اصل شریف اور طاہر ہو اسے افعال جمیلہ اور اخلاق پاکیزہ صادر ہوتے ہیں، اور جس کا نفس خبیث ہو اس سے افعال خبیثہ سرزد ہوتے ہیں۔ اس آیت کی روشنی میں ہر کوئی اپنے بارے میں غور کرے کہ اس کا تعلق کس گروہ سے ہے۔ غور کرنے کے بعد جو شخص اپنے نفس میں بھلائی، اطاعت اور شکر پائے تو اللہ کی حمد بجا لائے، اور اپنے نفس میں شر، فسق، ناشکری اور مایوسی پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لے جب معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہو۔ اللہ رب العزت عمدن سہون کوئی خطا غلطی ہوئی اس سے معافی نصیب فرمائے۔ پاک پروردگار عالم تائیدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے توسل و تصدق سے ظاہری اور باطنی پاکیزگی نصیب فرمائے۔ اپنے حضور معرفت کے درجات میں سے بلند درجہ نصیب فرمائے، اور معرفت کے پردے ہمارے اوپر سے اٹھا دے۔ اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کی کچہری نصیب فرمائے، حضور کی قربت خاص سے نوازے۔ اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق سے ہمارے اخلاق کو مزین و منور فرمائے، اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے جن اعمال کے بدلے میں اللہ رب العزت کی قربت نصیب ہو۔ مالک کائنات مستفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔